MQM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ آج کی سندھ اسمبلی کے اجلاس میں مخدوم امین فہیم کی سیاسی و مذہبی خدمات کے اعتراف میں ان کی برسی کا اعلان کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ آج کے اجلاس میں مخدوم امین فہیم کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب ہونی چاہیے تھی، تاہم ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بجائے آج تمام وزراء چھٹی منا رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے احاطے میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا ایجنڈے پہ ہونا چاہیے تھا اور ان کے لیے باقاعدہ اسمبلی میں دعائیہ جو ہے نا وہ سیشن ہونا چاہیے تھا۔ آج اسمبلی میں بجائے کہ برخاست کر دیتے، میرا خیال تھا کہ مخدوم صاحب کی سیاسی خدمات اور دینی خدمات کے اوپر اجلاس میں مختلف تقاریر ہونی چاہیے تھی اور ان کو یقیناً خراج عقیدت پیش کیا جاتا۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ نے ایک برسی کی بات کر کے اس برسی میں عقیدت کو آپ نے ملوز خاطر نہ رکھا، بلکہ آپ نے اس میں بھی چھٹی کر لی اور اسمبلی کا آپ نے سیشن جو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جا سکتا تھا، تمام ممبران آ گئے تھے اور اس میں آپ نے چھٹی منائی۔ اب سارے وزراء آرام سے جا کر چھٹی منائیں گے۔ تو میرے خیال تھا کہ آئندہ حکومت کو میں یہی تجویز دوں گا کہ وہ جب اس قسم کی سیاسی قداور شخصیات کے دن منائیں تو ان کو خراج عقیدت بھی پیش کریں۔ سندھ حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خواجہ اظہار الحسن نے کہا، بچوں کے عالمی دن کے موقع پہ صرف سندھ حکومت کے وزراء اور سندھ حکومت کے اراکین کے بچے ہی خوشحال ہیں، باقی سندھ کے بچے تو در بدر ہیں جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے، اور تھر میں تو بچے مسلسل جو ہے نا وہ ہلاک ہو رہے ہیں جس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کے عالمی دن پہ میرا خیال ہے کہ تھر میں معصوم بچوں کو سندھ حکومت کو یاد دلانا چاہیے جن کی روز بروز ہلاکتیں ہو رہی، اور سندھ کے بچوں کو جو اسکولوں سے باہر ہیں، جو روٹی کپڑا اور مکان سے محروم ہیں، جو غذائی قلت کا شکار ہیں، جن کے پاس صحت یابی کے سہولیات میسر نہیں ہیں، ان بچوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج بچوں کے عالمی دن کے اوپر سندھ حکومت کے لیے یوم شرمندگی ہے کہ وہ جو ہے بچوں کے عالمی دن پہ بڑے بڑے پیغام تو دے رہے ہیں لیکن بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ پیپلز پارٹی کے کراچی میں سیاسی قبضے کو ناممکن قرار دیتے ہوئے خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا، سیاسی قبضے کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ 40 سال اور پیپلز پارٹی کراچی میں انتخابات لڑ لے، کراچی پہ ان کے سیاسی قبضے کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اور جس طریقے سے وہ دعوے کر رہے ہیں تو سندھ کے سانگڑ میں جب پینے کا پانی نہیں ہے، لیاری میں بلدیاتی انتخابات میں 7 یوسیوں میں آپ کو نمائندے نہیں ملے تو کراچی میں کون ووٹ دے گا آپ کو؟ آپ کو تو لیاری کی سیٹ نکالنا عذاب ہو گیا ہے۔ آپ کے تو لیاری کے اندر انتخابات میں حصہ کون لے گا یہ طے نہیں ہو سکتا آپ کی پارٹی کے اندر۔ لیاری 3 حصوں میں بڑھ گیا۔ تو پہلے لیاری کو بچائیں جو محترمہ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس کو بچائیں، اور اس کے بعد پھر کراچی کے اوپر انتخابات لڑنے کی بات کریں۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت کو سعید غنی صاحب سبز باغ دکھا رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اب کی بار 114 سے دوبارہ منتخب ہو جائیں تو یہی بڑی بات ہے۔ یہ تو پچھلی بار آپ بال بچ گئے، 4 بجے تو آپ رو رہے تھے تو میں ہار گیا، میں مارا گیا، میں پٹا گیا، رونا آپ رو رہے تھے۔ تو وہ تو پھر آپ نے کوئی ہاتھ کی صفائی دکھائی، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو نہیں دکھانے دیں گے۔ MQM پاکستان کے رہنما نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، سندھ کے تمام حلقوں کی بات ہے، پورے سندھ کی بات ہے، تو اب سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ کے اپنے گھروں سے اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کراچی پہ یہ قبضے اور 18 سیٹیں اور 20 سیٹیں اور اپنی قیادت کو آپ اپنی کارکردگی دکھا کر اور اپنی اچھل کود دکھا کے سمجھ رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلی دفعہ کراچی میں اور سندھ کے شہروں میں پیپلز پارٹی کا تو مستقبل 0 ہے، لیکن جہاں سے پیپلز پارٹی جیتتی آئی ہے وہاں پر بھی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔
اور یہ مصیبتیں باہر سے نہیں آئیں گی، یہ بغاوت پیپلز پارٹی کے اندر سے ہوگی اور یہ الیکشن کے قریب نظر آ جائے گا۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔